کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فتنے پیدا کرنے میں فساد پیدا کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل تو بھی زیادہ شدید ہے. فتنہ پرور فسادی یفسدون فی الارض، اللہ پاک فرمانے زمین کے لیے نہ فساد برپا کرتے یہ ہوتی ہے. احسان فراموش، نبیاں نے منکر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سود خوار قوم اور نبیاں کی دشمن قوم یقتلون النبیین بغیر الحق. قرآن کے اللہ نے فرمایا کہ یہ نبیاں کے قاتل، حضرت زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہودی سن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سے سنی یہودیاں تیار کی تھی. سیدہ مریم کی عزت و حرمت کے رقیق حملے کرنے والے یہودی سن. یہودیاں نے سیدہ مریم کی آبرو تے حملے کیے. یہ جتنی خامیاں نے یہ برخلاف حضور سرکار دو عالم کی امت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی. میں گفتگو کہاں کر رہی ہوں کہ اے جڑا دور سارے جا رہے ہیں مسلمان ذہنی طور پہ پراگندہ، ذہنی طور پہ مسلمان احساسی شکست کا شکار، احساسی کمزوری کا شکار. پوری دنیا کے حاکم ایسے باطل مسلمان حاکم باطل طاقتوں کا غیرکمال بن چکے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریے کہ بے چین بنا چین ملتا ہے، بے قرار بنا قرار ملتا ہے، اور خانہ خدا بھی چاہیے کہ راحت قلب نصیب. اس وقت میں نے گفتگو کرنی ادھر تو بے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ غلامان محمد کی آبرو رکھے. من میں ابھی ساری ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن علامہ اقبال کا وہ جڑا مصرع ہے نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. علامہ اقبال فرمانے نے کہ نبی پاک کی جڑی امت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خمیر خاص تیار کیا، یہ مزاج اپنا ہے. حضور کی امت کا ایک خاص مزاج جڑا میں تمہیں اپنی گفتگو جیسے کرنا ہے. یہودیاں کی بھی پہلی خامی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، بلکہ ایک بطور تمہید گفتگو سنو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ندامہ دیتیاں نے مختلف قوموں نے خطاب کیے، پہلی امتاں نال براہ راست اللہ نے قرآن وچ گفتگو فرمائی. اسی وہ جب انداز دیکھنے ہیں کہ سانوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیاں سے خوش نہیں. مثلاً سنو قرآن پاک میں یہودیاں نال اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا انداز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اسرائیل لقب سی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے سن جنہاں میں جو حضرت یوسف اور بنیامین ایک بیٹے تھے. یہ جڑے 12 فرزند سن انہاں دی جڑیاں اولاداں ہوئیاں نا قرآن میں انہاں نوں بنی اسرائیل فرمایا. لیکن یہ ترجمہ ہے کہ اے اسرائیل دیو پترو، یا بنی اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہے اے اسرائیل دیو پترو. یہ اللہ نے یہودیاں نے گفتگو فرمائی، اے اسرائیل دیو پترو. اچھا میں دسو یہ جڑا خطاب ہے کیا اس خطاب میں محبت کی چاشنی نظر آتی نہیں؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت والا خطاب نہیں، یہ ناراضگی کا خطاب. او اسرائیل دیو پترو، اگے جڑا مضمون ہے
انعام تو ہے میں بڑے کے انعام کی حدلتکم علی العالمین کہ میں ان زمانے کی فضیلت دیتی کہ یہ مفہوم دستا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان جگا کے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے میں تھوڑے کو مہربانیاں کی تھی ہوں اکھاں مسجد لا لیا ایک خطاب ہی ممکن یا آل داؤد یا آل داؤد یہ ترجمہ ہو داؤد کے پترو سیدنا داؤد علیہ السلام داؤد کی آل یہ بھی خطاب محبت کا خطاب ہے یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب او کتاب والیو کتابیو او کتابیو او داؤدیو اور او اسرائیل دی اولاد یہ بھی جو ہوتی ہیں اللہ کا روح سکن اللہ کا انداز گفتگو ایک محبت کی چاچی نہیں ناراض کر لیکن جب امت محمد کی بات میں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے دیکھو الحمد تو لے کے الناس تک جتنے جتنے حضور کی امت کا اللہ نے گفتگو فرمائی خدا انداز دیکھو اللہ کریم فرمایا میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایمان والے پورا قرآن شریف پڑھ کے دیکھو حضور کی امت کو اللہ نے جتنے جتنے عوامر اور نواہی حکم دیتے ہیں یا پھر کسی بات کو روکے ہے کہ مخاطب کرنے لگے اللہ نے فرمایا او ایمان والے یہ محبت ہے یہ چاہت یہ پیار ایک دل والا کہتا ہے یا اللہ چھڑ میرا کی کھاتا کھولنا ہے قیامت کے میدان کی میرا دفتر کھولنا ہے کہ میرا حساب کتاب لینا ہے آپ ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے میرے ایمان کی مہر لا چکے یہ انداز دستا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیاں سے خوش نہیں قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہودیاں کا جو ہے سب تو بڑا یہ اپنی آخرت سے اپنی دنیا کو ترجیح دے پوری قوم کا مزاج ہے یہ جہاد کے دشمن نے جہاد دے یہودی اس ترتیب سے سب تو پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا منکر یہودی عزم قرآن قرآن پڑھ کے دیکھو انہاں ہر پیغمبر کا بے وفائی کی انہاں اپنی پیغمبروں کے نال بے وفائیاں کیتیاں انہاں نے اپنی جاناں پیغمبروں کے ترجیح دے دی اور خدا تعالیٰ نے رویہ اس قوم کا پسند نہیں آیا جہاد فی سبیل اللہ اللہ نے رستے میں کوشش کرنی جان نال تے مال دے نال اے وچ جہاد قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو بچا کے لے آئے سن فرعون کو نجات اللہ نے دی اور اس قوم کے اللہ نے جب من و سلوہ نازل فرمایا یہودیاں کی تو پھر ایک مرحلہ آیا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تیری امت کے مہربانیاں کی ہیں میں فرعون کو نجات بھی دی میں انہاں نے من و سلوہ بھی نازل کی ہے ہوں میں چاہنا کہ میرا جڑا گھر ہے بیت المقدس مسجد اقصی یہ قوم مشرکین کا قبضہ ہے کہ میں چاہنا موسیٰ میں تیری امت سے نوازش کی تھی اور امت نوا کو یہ صلہ یہ دے کہ میرے قانون مشرکہ کو آزاد کرا قرآن پاک سارا قصہ موجود ہے انہوں نے جہاد کی سبیل اللہ واسطے آمادہ ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا میرے غلاموں یاد کرو ایک وقت سی جب فرعون تہاڈے تے قابض سی
تسی فرعون دے پنجے وچ سو تہاڈیاں اولاداں نوں فرعون نے غلامی دیاں زنجیراں وچ جکڑ رکھیا سی اللہ پاک نے سانوں فرعون تو نجات عطا فرمائی تسی جدوں وادی تیہ وچ آئے اللہ تعالیٰ نے تانوں منو سلوا عطا فرمایا ہن اللہ پاک کی رحمت تہاڈے کولوں قربانی مانگدی ہے امت نے پوچھا جناب کی قربانی سنو قرآن دے لفظ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم میری امت اللہ کریم کیا فرماتا ہے مسجد اقصی پہ قوم مشرکین کا قبضہ ہے اللہ کریم کیا فرماتا ہے میرے راستے میں جہاد کرو اور مسجد اقصی میں مشرکوں کو عذاب کرو اچھا قرآن پاک ہے حیرت کی گل ہے اس قوم کی نشان فراموشی اللہ تعالیٰ کا صاحب معجزات پیغمبر صاحب جلال و جمال پیغمبر موسیٰ کی ہاتھ کا حکم دے رہے ہیں امت کا جواب سنا امت نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مسجد اقصی کا رخ نہیں کرنا اساں جہاد نہیں کرنا کیونکہ اتنے بڑی مضبوط قوم رہتی جدید اسلحے کا مسلح تے جبار قوم ہے زوراور قوم ہے سرکار اسی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اساں نہیں کرتے صاف کہہ لو پورا جواب پوری امت نے مجموعی طور پہ ایک بھی معنی لال نہیں جڑا اٹھ کے کہندا اللہ دے نبی سرکار میں تہاڈے نال پوری امت نے جواب دیتا کہ نہ جناب اساں جہاد نہیں کرنا ایتھے ایک اہل دل دا تبصرہ سن وہ کہندا گویا امت نے آکھیا سرکار بٹیرے جنے مرضی کھوا لو او مرضی کروا بٹیرے کھان واسطے تیار کہ لڑنا ساڈا کام اے نہیں جمتی اچھا اے جہاد کے منکر سن ہن وجہ کہ حضور دی امت کے میرا واسطے کہنے جہاد کا نام انہاں رکھیا دہشت گردی جہاد کو دہشت گردی کہندے نے چونکہ انہاں وچ اپنا ہے کہ اللہ کے راستے وچ قربانی دین واسطے نسل در نسل اے تیار نہیں سن ہوئے نبی پاک دی امت کے خبیر وچ خوبی موجود ہے یہ کہنے دہشت گردی اینا کہنے انہاں اساں نہیں کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھو داغ کھا کے رہ گئے کہ اینی نمک حرام امت ہے کہ میں نے اوکھے وقت سے صاف جواب دے دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گل پر کہا کہ پھر کیتا آپ نے فرمایا ادخلوا الباب ادخلوا الباب فإذا دخلتموها فإذا دخلتموها فإنكم غالبون سبحان اللہ آپ نے فرمایا میری امت کو کتاب و جلال کی نوبت نہیں آنی ہر تو سرد کی نوبت نہیں آنی مرن مارن کی نوبت نہیں آنی میں کمانڈر ان چیف بنوں گا تسی میرے لشکری بنو میں تھوڑے اگے لگنا تسی میرے پیچھے لگو تکبیر کا نعرہ مار دیا بارڈر تک ہی چلو میں وعدہ کرنا خدا تعالیٰ بغیر لڑیوں کو فتح اللہ کے نبی نے فتح کی گارنٹی دے دی تھی فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تسی بارڈر تک چلو باب عربی کہنے کے دروازہ انہوں بارڈر آ لو شہر کا دروازہ آ لو تسی دروازے تک ہی چلو میں تھوڑا کمانڈر بننا میں وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ
مفسر کہتے ہیں کیوں نہ اپنے جناب کے گزارش ہے یہ نہیں ضروری ہے کہ سانو مشورے کا موقع دیتا ہے اسی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کر لو مشورہ کہ اس جو علماء جو بڑے بڑے سن یہاں کے امتی وہ گئے علیحدگی کہ انہوں نے جڑی آپس میں گفتگو ہوئی مفسر کہنے انہوں نے آپ نے گل سنو ایک بھی جو بولیا کہہ رہا ہاں اج پتہ لگا سانو بٹیرے کیوں کھوانے سن تو منو سلوا کھوا کے موٹا تازہ کیتا نے قربانی کا بکرا بنا یہ منوانا نہیں دوسرے آخیا انہیں آخیا بھی گل اللہ کے نبی ساڈا خیال نہیں کہ چھڑ دے کیسی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں بستیاں آباد میں زندگی گزر رہی ہے شادمانی نہ یہ سن ساڈا آرام نہیں دیکھ سکتے انہوں نے گل لے یہاں صاف جواب دے دو جی گول مول گل کی نہ کھڑا نہیں یہ جھگڑا صاف صاف کر انکار کرو مجموعی طور پہ امت نے آخر انکار کرو قرآن پاک پڑھ کے دیکھو اللہ کریم فرمانے نے نبی نے پوچھا بھائی مشورہ کر دیا جی آخر لگے جناب کر دیا کی مشورہ کیتا ہے سنو قرآن کے لگو یہودیاں کیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ اللہ کے نبی یہ جہاد کا تو میں نہیں شوق ہے اللہ کے رستے میں جہاد کا اتنا شوق ہے کہ سرکار تسی جاؤ کہ تہاڈا رب جائے قرآن شریف انت رب تسی تے تہاڈا رب دوویں جاؤ فقاتلا جاؤ جا کے جنگ کرو رہی گل ساڈی انا ہاؤنا قائدون تسی بارڈر تے لڑے ہو اسی دور مینا لا کے تہاڈی لڑائی دیکھاں اسی تہاڈی لڑائی دیکھاں میں تہاڈے کول پوچھنا اپنے زمین کی عدالت میں پوچھ کے دسو کیا امت کا جواب معقول جواب نہیں پیغمبر چلو انکار کرنا سی کہ کوئی انسانیت نہ انکار کرتا یہ آخنا تسی لگو رب جا کے لگے کیا یہ پیغمبر اور خدا کی توہین نہیں کی خدا کی بھی توہین یہ نہیں ہوتی یہ خود نہیں لڑتے دوسرے نے لڑاتے انہوں نے مزاج ہی پہ فتنہ پروری یہ یہودیاں کا مزاج قربان جانا محمد مصطفیٰ کی امت حضور کی امت کا کردار ہے بخاری شریف بھی چاہتا ہے جب ابو جہل نے حضور سے اٹیک کیا ہے لشکر لے کے آیا ابو جہل کہ حضور مسجد نبوی بیٹھے سن صحابہ کرام کا اجتماع کہ نبی کریم ممبر اٹھے بیٹھے اور حضور خاموش نے حضور نے سر اقدس چکایا ہے اور صحابہ کرام خاموشی نال حضور کی زیارت کر رہے ہیں نبی پاک نے اپنا رخ زیبا اٹھایا صحابہ کرام نے دلوں چین آیا حضور کا چہرہ پہ جب حسن تھا ان کا جلوہ دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا حضور نے فرمایا اہل مدینہ اے مہاجرین تسی بھی بڑے شاندار ہو انصار تسی بھی شان والے ہو مہاجروں تسی بھی شان والے ہو مہاجروں تساں دین کی خاطر ہجرت کی
میری خاطر تو سب بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں، لیکن میری زندگی کا نازک ترین مرحلہ آ گیا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے میرے تے حملہ آور ہو رہے ہیں، مدینے والے اور دسو میرا ساتھ دو گے یا میرے کان بخا جاؤ۔ حضور نے جب پوچھا میں پڑھو بخاری اور حدیث روایت کا طریقہ اٹھا کے دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضور نے صحابی جنہ کا نام سی مقداد نے ہاتھ جوڑ کے نبی پاک کی بارگاہ چڑی عرض کی تھی، وہ حفیظ نے شاہنامہ اسلام میں کی۔ مقداد نے ان کے عقیدہ آقا تیری بارگاہ کا ادب ایسا ہے کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں۔ حضور میں جسارت کرنے کی اجازت ہوئے تو میں کچھ عرض کروں۔ حضور نے فرمایا مقداد بول۔ مقداد کی گل سن۔ مقداد نے آخیا تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے خیرت مند ماں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ
تے میں دھوپے وال چٹے نہیں کیتے، مینوں سمجھ آ گئی کی گل کرنی۔ علی میں یہ نہیں پوچھنی مینوں پتر دی خبر نہ سنا، مینوں دس کملی والے کر دیا، میں حضور دی گل سنا۔ سیدنا علی نے آخیا اما جی مبارک ہوئے، حضور سلامت، حضور سلامت۔ کہ مائی کہی کہ ایک کوئی لفظ نہ سنا کہ میرا پتر شہید ہو گیا، میرے کو یہ 1000 پتر شہید ہو جاتے، کملی والا سلامت ہے میری کائنات سلامت۔ یہ حضور کی امت رکھنی پوری دنیا کی ہسٹری میں یہ واقعہ نہ تو سنیا کہ نہ ہو سکتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ پوری تسی جرمن کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تسی یہ جاپانیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، واقعات بڑے بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن یہ واقعہ جڑا اسلام کی تاریخ میں کہ 7 سال تے 9 سال کے بچے تلوار لے کے میدان بدر کے حضور کو قربان ہونے واسطے آ 9 سال اور 7 سال، اور یہ عمرہ جڑیاں نے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاد کا تصور بھی کرے۔ 9 سال عمر کے بچے ایک 7 سال سکے برا ہوں، یہ اپنے گھر آئے تے انہاں دی ماں رو رہی سی، ماں انہاں دی رو رہی سی، بچے اپنے امی جان کیوں روندیاں پئی؟ ماں کہندی پترو تسی یتیم ہو تے میں بیوہ ہوں، پترو کبھی کبھی تہاڈا پیو بڑا یاد آਉਂਦਾ ہے، تہاڈا باپ بڑا یاد آਉਂਦਾ ہے، اج میں تہاڈے پیو نوں یاد کر کے بھی رونی ہاں۔ پترو مینوں یاد نہیں جائیے کہ میں جس گھر وچ گئی ہاں، مدینہ منورہ وچ میریاں گوانڈڑاں تے پڑوساں فخر پیاں کردیاں نے، کوئی کہندی ہے میرا خامد میدان جہاد وچ گیا، کوئی بھی کہندی میرا شوہر حضور دا فوجی بنیا، کوئی بھی کہندی ہے میرا بھرا میدان جنگ وچ گیا، کوئی بھی کہندی ہے میرا شوہر نبی پاک دا سپاہی بنیا۔ میں کئی سوچ رہی ہوں کاش اج میرا شوہر بھی زندہ ہوندا، تہاڈا پیو بھی جیوندا ہوندا، وہ بھی بدر وچ نبی پاک کو قربان ہوندا، وہ بھی نبی پاک کا سپاہی بندا، میں بھی گوانڈڑاں وچ نک لے کے بیٹھ گئی۔ بہادر ماں سی، مجاہد ماں سی۔ دونوں بچے آخر گے امی جان ساڈے ابا جی دنیا میں موجود نہیں، اندر ایک قضا اللہ کی قضا ہے، تے مائے کی ہویا پیو نہیں ہے تیرے پتر کے اسی ہے مانا اسی نے موجود نہ۔ ماں کہنے لگی پترو تھوڑیاں عمراں چھوٹیاں نے، عمراں تھوڑیاں نکیاں نے، وہ تے اسلام دے بڑے بڑے موسی دشمناں نے، ابو جہل نے آنا ہے، عتبہ نے آنا ہے، شیبہ نے آنا ہے، پترو تسی چھوٹے عمراں تھوڑی 7 سال اور 9 سال۔ دونوں بچے کہتے ہیں امی جان جنگ عمرہ نہ نہیں لڑی جانا، جنگ جذبے نہ لڑی جانا۔ جنگ مراد کا نام ہے، اختیاراں نہ نہیں لڑی جاتی، توپاں تفنگاں نہ نہیں، جنگ جذبے نہ لڑی جاتی۔ جذبہ جذبہ جس قوم کا جذبہ مضبوط ہوئے، جس قوم کا مراد بلند ہوئے، جس قوم میں استقامت ہوئے، جنیاں پیروں میں ثابت کرنی ہوئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو تسلط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو چھپا نہیں سکتی، شرط ہے استقامت، جڑا ڈٹ جائے اور جہاں جذبہ مضبوط ہوئے۔ سنو قرآن مقدس میں اللہ کریم کا ارشاد، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ثم استقاموا کے جو ڈٹ گئے، رب کہنے میں روزی دینے والا، رب کہنے میں رزق دینے والا، رب کہنے میں پالنے والا۔ ماں باپ کو بھی رب عالمین سکینہ احساس دیا ہے پال دے والا، جنہاں آخیا ساڈا رب اللہ، اللہ رب ہے، کوئی طاقتی طاقت رب نہیں، کوئی سپر پاور رب نہیں، کوئی باطل طاقت رب نہیں، ساڈا رب اللہ ہے۔ تے پھر وہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے اسی انہاں تے فرشتے نازل کر دے۔ سبحان اللہ۔
مجاہدین افغانستان واسطے اتری، افغان مجاہدین واسطے اتری. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم پیغمبران کی زبان ہے، یہ زبان پیغمبران کی، یہ زبان مجاہدان کی، یہ زبان بہادران کی، یہ زبان شہیدان کی، یہ زبان نبی پاک کی صحابیاں کی، یہ زبان محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی زبان. یہ زبان پیغمبروں کی زبان ہے اور پیغمبروں کے غلاموں کی زبان. اللہ ساڑے نام ہے، خدا ساڑا اللہ ساڑا رب پہ بڑا ضرور بھی. میرے آقا مولا کی داستان غار ثور میں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ساڑے اللہ ساڑے یہ زبان ہو جائے نا اللہ ساڑے نام. اور بقول عبد الحمید عدم کہنے لگے کہ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈریں گے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈریں گے. اللہ کریم فرمانے بنی اسرائیلی یہودی اے جہاد کے دشمن نے اے اللہ تعالیٰ دے راستے وچ قربانی دینے تو گریز کرتے ہیں، لیکن کملی والے دے غلام صحابہ کرام رحمت للعالمین دا کلمہ پڑھنے والے بلال حبشی تو لے کے امیر حمزہ کو لے کے چچینیا کے میدان کے افغانستان کے میدان تک محمد کی امت اپنے جاننا تلی میں لے کے محمد کو قربان کر دے. دوسری گل جی اللہ نے قرآن فرمائی کہ جڑے یہودی نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک قوم یہود ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، انہاں بدری انہاں دا مقدر ہے، ذلت انہاں دا مقدر ہے، رسوائی دا ٹھپا سنا چھڑیا یہودیاں کے. اے 4 روزہ کھیلے اصلے دے زور تے حدیثاں میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت آنا ہے جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا وہ پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپے گا. ایمان تلاش کر کے مانو حضور سرکار دو عالم کا ارشاد حدیث ہی چاہتا ہے جب نبی پاک نے گل کی تھی نا کہ صحابہ کرام نے سنتا آقا انہوں نے ملک ہی کوئی نہیں یہودیاں نے، انہوں نے ملک ہی کوئی نہیں. اسرائیل بنے 19 دوسری جنگ عظیم کے بعد 40 کے عرصے میں اسرائیل وجود میں آیا اور انہوں بنے آگے اجے ربا اجے نصف صدی بھی نہیں ہوئی. سن 1962 میں اسرائیل اجے نصف صدی بھی نہیں ہوئی. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا، حضور نے فرمایا جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا وہ پتھر پکارے گا مسلمان تلاش کر کے مارے. صحابہ پوچھے گا رسول اللہ انہوں کا جو ملک ہو گیا وہ تو بکھرے نے دنیا میں. نبی پاک نے فرمایا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تسی نہیں دیکھ سکتے. وہ وقت آیا اور میرا ایمان ہے
اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی لاج رکھنی وہی جڑا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ایپ بیان کیا نا انہوں نے اپنے نبیوں کے اعتماد نہیں نبیوں کے اعتماد کا ہونا جن کہنے نا کہ ساڈا دار و مدار نبی ہوتے پوری انہوں کی تاریخ صاحب نے کسی نبی ہوتے بھی اعتماد نہیں کیوں اپنے پیغمبروں کے بھی نبیوں کے بھی قرآن پاک اللہ کریم فرمانے نے قرآن پاک میں کہ یہودیاں کا ایک ٹولہ آیا زعما یہودیاں نے بڑے بڑے انہوں نے رئیس سے سردار بڑے نیمو جہان حضرت موسیٰ نے دربار چاہے آپ نے فرمایا بڑے پریشان ہو تھی کہنے میں جناب گالے دل کو ٹولتا پہ کس گالوں کے اور کہنے میں جناب کسی کہتے ہو ٹول سے گئے ہو تو رب نہ لے کل کر کے آئے رب نہ لے کل کر کے آئے اس سانو تو سرکار ایک شکر ہے کہ بڑے اللہ ہے یہ کہ نہیں یہ امت ہے یہ ہوتی اللہ بڑے ہے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا تو میرے کے اعتماد میں میں اللہ کا رسول ہوں اور ایسے معجزات دیکھے تو سب میرے اعتماد نہیں میرے تھے انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے تھی سچے بھی ہوتے صادق بھی ہوتے سب درست تھے لیکن گالے بھی کسی نے جو میں کہوں کہ اللہ کا اللہ کر کے آ جاؤ کبھی ساڑھی بھی آپ نال گل کراؤ پتہ چلے گیا اللہ اللہ کا رسول ہے سنو قرآن پاک کی آیت اللہ کریم فرمانے نے قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اسی تواڈے تے ایمان نہیں آؤ حضرت موسیٰ نے کہا ساڈا ایمان مکمل نہیں لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ساڈا ایمان کے پکا مانتے ہو کہ سانو اللہ سامنے کر کے ایک بڑی دفاع اے اللہ اسی ویکھ لئی تے پھر سرکار پھر ساڈا پک کے تے جے یہ کام نہیں ہونا تو ساڈا کوئی روال نہیں کرے میرے تے سجائی تے قرآن سی میں پوچھنا کہ پیغمبر کے نام کے یہ سوال جواب تو کیا امت کو صحیح کہنا ہے نہیں ہر کسی کو نہ کہ جناب اللہ بخاؤ مفسر کہنے میں نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ قرآن کی تفصیلی روایت ہے نبی موسیٰ نے مسکرا کے فرمایا کوئی کسی رب کی ویکھ ہے رب کو تھوڑا نبی بھی نہیں ویکھ سکتے اسی پورا کے دکھاوا کیتا سی رب ارنی عالم کا اپنا جمال دکھا کہ آواز آئی سی لن ترانی موسیٰ کسی میں نہیں ویکھ سکتے اور رب کو تھوڑا نبی نہیں ویکھ سکتے کہ تسی ویکھ سکتے ہو انہاں پھر یہ گل جناب ساڈا پاک کوئی نہیں ہے کہڑے ویلے بھی اس دین چ خارج ہو کے نکلے گی جب تک اللہ اکھی نہ ویکھیا اصل نہیں ہونا یہ قرآن سی یہ بھی یہودیاں دا مزاج میں قربان جاؤں محمد عربی دیاں غلاماں دی شان مینوں دسو تسی کوئی سیاست کا نہیں کوئی ایسی روایت نبی پاک کے کسی صحابی نے بکریاں چارن والا کوئی ان پڑھ صحابی جڑا دور افتادہ علاقے کا رہنے والا کسی صحابی نے حضور نو یہ آکھے کہ یا رسول اللہ اسی کام ملیں گے کہ خدا سنوں کھا دو ساڑھے تے 360 خدا سنوں اصل کے اپنے پتل دے خدا بکرے بنائے سن لوہے دے خدا بکرے بنائے سن تانبے دے خدا بکرے سن پتھر دے خدا بکرے سن مٹی دے کڑے خدا بکرے سن ساڑھے تے 360 خدا ہوندے سن تو اڑا ایک منیا وہ بھی نظر نہیں آتا کسی صحابی نے آخیا کسی صحابی یہ آخیا یا رسول اللہ چلو خدا دے خدا رہے یہ جڑا جبریل وہی لے کے آتا ہے یہ وہی بخار یا کسی صحابی یہ آخیا ہوئے کہ تسی کہنے کہ دو فرشتے سارے موڑیاں دے بیٹھے ہیں ریکارڈ کیپر کرام کاتبین یہ بخار کرو کوئی ایسی روایت نہیں کسی صحابی نے نبی پاک کو یہ تقاضا نہیں کیتا کہ رب کو کھاؤ گے کہ ایمان لے آؤ گے کسی صحابی نے نبی پاک کو خدا نے دیدار بلکہ دل والے کہتے صحابی نے آخیا بابو رب کی دیکھنا تینوں ویکھیا تے رب ویکھیا
کرنے ہیں تو ویٹ کے یا رسول اللہ خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے اور خدا کی ہستی پہ میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے اسی ماننے خدا ہے وہی دلیل محمد مصطفیٰ اللہ ایک کے وہی دلیل محمد مصطفیٰ اللہ سونے وہی دلیل محمد مصطفیٰ اسی دے کملی والے نو دیکھ کے رب سے آتا ہے جنی بارگاہ وچ ایک اگلی گل ہے حضور وچ او طاقتاں سن جڑیاں خدائی طاقتاں سرکار وچ سن چاند توڑنا یہ خدائی طاقت ہے سورج ڈوبنے پرتانا یہ خدائی طاقت ہے کینکرا کو کلمہ پڑھانا یہ خدائی طاقت ہے مردے زندہ کرنا یہ خدائی طاقت ہے درختوں کو سجدے کروانا یہ خدائی طاقت ہے یہ سارے تماشے صحابہ نے اپنی اکھاں نال دیکھے کہ درخت ٹوٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پتھر نبی پاک تے درود پڑھتے پے چند ٹوٹتا صحابہ کرام نے دیکھا سورج مڑدا صحابہ نے اپنی اکھاں دے نال دیکھا لیکن کسے صحابی نے نبی پاک کو خدا نہیں آکھیا صحابیاں آکھیا کملی والیا واقعی وہ اللہ کا رسول ہے وہ بڑی طاقت والا خدا ہے جن کے سامنے تیرے ورگا طاقت والا رسول سبحان ربی الاعلیٰ جن کے سامنے تیرے ورگا چکتا ہے اور واقعی خدا کی عبادت کے قابل خدا تسی نے خدا کی دلیل ہوئی 1400 سال گزر گئے ہوں ترقی یافتہ زمانہ ہے مشاہدے کا زمانہ علم کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ کسی نبی پاک کے امتی نے انکار کیا ہے اس بنیاد پہ دیکھا گے کہ اللہ بنا گیا ساری امت آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے نہیں جبریل ہے نہیں جنت ہے نہیں دوزخ موجود ہے دلیل کملی والے کی پیاری زبان میں جو ارشاد ہے جو نبی پاک نے فرمایا حق کے ساتھ اللہ قرآن نے فرمایا یہودی اپنے نبیوں سے اعتماد نہیں کرتے محمد نے غلاموں اپنے رسول سے اعتماد ہے